آپ نے فرمایا فیصل یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کہ ہرمز جو ہے اس پہ وہ اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا، لیکن کیا یہ مناسب عمل ہے کہ ہرمز کا معاملہ کہ اس پہ کوئی ٹول نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس سے یا اس گزرگاہ سے قیمت نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں تو پوری دنیا اکٹھی ہے نا، اس معاملے کو اس لیول تک لے جانا کہ جہاں پر دوسری جانب دنیا جو ہے تقریباً پوری دنیا اکٹھی ہے، کوئی ملک نہیں کہتا کہ کوئی انٹرنیشنل لا میری ٹائم ٹریفک کو اس طریقے سے ٹول کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو کیا یہ اس کے اوپر اپنی پوری حکمت عملی کو قربان کر دینا چاہیے ایران کو؟ فیض رحمان صاحب جی کم صاحب دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہارڈ لائنرز ہر معاشرے میں، ہر حکومت میں موجود ہیں، اور جیسے کہ میں نے خود عرض کیا تھا کہ امریکہ اور ایران دونوں میں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان ہارڈ لائنرز کا پالیسی پر کنٹرول کتنا ہے۔ اگر وہ کنٹرول ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دیٹس اے میٹر آف کنسرن، کہ اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے خود ہمارے ریاض صاحب نے فرمایا کہ اگر فائرنگ شاٹس ہوئے تھے اس کے اوپر، تو کیا اس سے پہلے کوئی آپ کے میڈیٹرز موجود ہیں؟ قطر سے آپ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل ہینڈز آن موجود ہیں، آپ نے ایسی کوئی کال کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایک سعودی عرب اور قطر کے جہاز ہیں، قطر سے کیا ڈائریکٹ آپ کی بات ہو سکتی تھی؟ فائرنگ شاٹس جس پہ باقاعدہ جہاز ڈیمیج ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈوبے نہیں اور اتنا زبردست نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ ڈیمیج تو ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، یہ پہلا نقطہ جو تھا، یعنی جو ٹھیک ہے آرٹیکل 5 ہے اس میں میمورنڈم میں، لیکن مسلسل بات یہاں پر ٹرمپ اور واشنگٹن میں یہ ہو رہی تھی کہ ہرمز کو کھولا جائے، اور یہ 60 دن میں ہرمز کھلے گی، اور اس معاملے پر امریکہ نے اپنا بلاکیڈ ختم کیا۔ امریکہ نے اپنا بلاکیڈ ختم کیا اور ایران نے یہ اس پہ ایگری کیا، جہاں تک کہ اس مفاہمت کا جو یادداشت کا تعلق ہے، کہ آپ پورے اس ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ اگر کریں نہ کریں، لیکن آپ اس کو آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب جیسے کہ خود ظاہر ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اب یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی پورلی ورڈڈ ایک پوری مفاہمت، پوری یادداشت لکھی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ابھی سے اپنی حاکمیت قائم کر کے پھر وہاں اس نقطے سے آگے بڑھ کر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب آئیے اب بات ہوگی۔ ظاہر ہے یہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا، پاکستان نے بھی اس پر ایک واضح پوزیشن لی ہے کہ کوئی بھی ٹول یا کسی قسم کا بھی کوئی چارج، خود چائنا جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کسی حد تک سمپیتھیٹک ہے ایران سے اور ایران کی کوششوں سے، اور ایران کا ایک سب سے بڑا بائر ہے وہاں کے آئل کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بہت ہی ایک کاشس اور کیئرفل پوزیشن لی ہے اس معاملے پر، اور کہا ہے کہ ٹولز دوبارہ وہاں نہیں نافذ کی جائیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر ایران کی اسٹریٹجی میں فاضل صاحب، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے آپ کی بھی رائے چاہیے کہ آبویسلی یہ معاملہ ضرور ہے کہ ان کی سینٹرل تو یہ ہے کہ قوت کے ہم اسٹریٹ آف ہارموز پہ جس پر کہ 28 فروری سے پہلے ان کا کوئی اور پوزیشن تھی، کوئی اور رائے تھی، لیکن اب اس کے بعد سے وہ کہیں کہ جی کہ نہیں، اب ہماری حاکمیت یہاں پہ قائم ہو گئی ہے، اور دنیا پوری اس حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ان کے ہمدرد ملک بھی، اس کو چین بھی نہ مانے، اس کو روس بھی نہ مانے، تو کتنی مناسب بات ہے کہ اس کی بیسس پر جو ہے اس پورے معاملے کو، جہاں پر کہ شاید ایران ایک نئے دور میں داخل ہو جائے، اس کو قربان کر دیا جائے۔ دیکھیے، اس حوالے سے تو کامران صاحب یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے تحت تو جو ایک آپ کی اوپن واٹر ویز ہیں اس پہ آپ ٹول چارج نہیں کر سکتے، تو ایک اسٹیبلشڈ ایک لا ہے، اس پہ ظاہر بات ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں بحث ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ امریکہ اور ایران نے، اسرائیل نے ایک وار آف چوائس جو ہے وہ امپوز کی ایران کے اوپر، ایک انلیگل وار تھی ہر حوالے سے، اور ساری دنیا میں اس کو انلیگل وار کہا گیا، امریکہ میں بھی اس کو انلیگل وار کہا گیا۔ اس کے رسپانس میں ایران نے یہ اپنا آپشن تھا وہ ایکسرسائز کیا، جو ان کے پاس لیوریج تھی، انہوں نے ایکسرسائز کی اور بڑی کامیابی سے کی۔ اب جب جنگ ختم ہو رہی ہے تو بڑا سوال یہی پیدا ہوگا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو لیوریج ایران نے حاصل کی ہے امریکہ سے جنگ میں، کیا اس کو پرماننٹ مستقل طور پر ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہوں گے جو اس پہ آبجیکٹ کریں گے، اور ان کا احتجاج بنتا بھی ہے، چاہے وہ وہاں کے جو گلف کے ممالک ہیں، چاہے وہ دیگر ممالک ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں ایران کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طریقے سے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر اور اپنی ایک ملکیت
साबित कर कर उसको नहीं चला सकते। और मेरे ख्याल में सब दुनिया के लिए भी ये बेहतर होगा कि इसका कोई और तरीका निकले, ये ना हो कि इतनी इंपॉर्टेंट एक वाटरवे जो है वो सिर्फ एक मुल्क के कंट्रोल में हो। एजाज हैदर साहब 30 सेकंड्स, डू यू एग्री विद फाद साहब? हम दायरे में घूम रहे हैं। वो ईरान ने ये तो कहा ही नहीं कि वो जो शुमाली रास्ता है वहां से तो बहरी जहाज गुजर रहे हैं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जहां तक ताल्लुक है ये फीस का मामला, ईरान ने तो अभी कोई टोल नहीं लिया। उसके हवाले से मैंने पहले अर्ज किया कि उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलेगा। ट्रीटी ऑफ मॉन्टेरो जो है 1936 की, तो वो डार्डनेल्स में और बॉस्फोरस में जो है वो तुर्की बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेता है। नॉर्थ वेस्टर्न रूट जो कनाडा का है, जिसके ऊपर अमेरिका को एतराज है, कनाडा एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, एनवायरमेंटल फीस और इस किस्म की चीजें लेता है। अनक्लॉस जो है, जिसका ना अमेरिका जो है ने उसको रेटिफाई किया है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, ना उसको ईरान ने रेटिफाई किया है। उसके अंदर ये जरूर है कि उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जिसमें यह कहा जाए कि, और जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक जो है फ्री और सेफ पैसेज और इनोसेंट पैसेज की उसके अंदर बेशुमार क्लॉजेज है। इशू ये है कि इस चीज को आपने देखना है इस जंग के तनाजुर। ईरान ने यह कहीं नहीं कहा कि वो जो है कोई ढीठ बन के जो है वो हर एक को जो है वो छड़ी घुमाएगा। वो अपनी हकमियत का इजहार इसलिए कर रहा है कि 5वें फ्लीट का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे मौजूद है, वो मनामा में मौजूद है। जो ट्रीटी ऑफ मॉन्टेरो है वो तुर्की को इस बात का इख्तियार देती है कि किसी किस्म का भी जो जंगी जहाज है वो उसमें से नहीं गुजर सकता तुर्की की इजाजत के बगैर। ये जो है वो एस्टैब्लिश करना चाह रहा है ईरान प्रिंसिपल कि वेस्टर्न। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी जरा मैं इसमें एक बहुत ही एक अहम पॉइंट ये है कि बॉस्फोरस का मामला ये है कि दोनों तरफ टर्की है, वो टर्की की जो अंदर उसके अपनी लैंड से, अपने मुल्क से वो गुजर रही है। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता वो रूल। द पॉइंट इज के ये जो खलीजी रियासतें हैं उनको भी ईरान सिग्नल दे रहा है, गेट द यूएस बेसेस आउट ऑफ योर टेरिटरी। और अमेरिका को भी ये सिग्नल दे रहा है कि यहां पे जो आपकी आमदोरफ्त थी बहरी जंगी जहाजों की, वो मामला अब इस तरीके से नहीं चलेगा। सो दिस हैज टू बी लुक्ड एट इन अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक है इजाज साहब, आई एम सॉरी हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच सर। इजाज हैदर साहब, फैज रहमान साहब, फवाद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान खान को इजाजत।